بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس حدیث نمبر 2 ہے، اور آج ہم 2 حدیثیں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ سب سے پہلے حدیث پڑھی جائے گی، اس کی تشریح کی جائے گی، اس کے بعد ایک اور حدیث، اس کے بعد اس کی تشریح ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تکذبوا علی فإنه من کذب علی فلیلج النار، متفق علیہ۔ ترجمہ اس حدیث کا یہ ہے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر جھوٹ مت بولو، کیونکہ جو مجھ پر جھوٹ باندھے وہ دوزخ میں داخل۔ خلاصہ اس حدیث کا یہ ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے سختی سے اپنی امت کو روکا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جانب کوئی جھوٹی بات منسوب کی جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بات رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہی، اور کوئی شخص یہ کہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات کہی ہے، یا کوئی کام جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، اس کام کے بارے میں یہ کہا جائے کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے وہ کام کیا، تو ظاہر بات ہے کہ یہ ایک بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر کوئی شخص کسی عام انسان کے بارے میں یہ کہے کہ فلاں آدمی نے یہ بات کہی یا انہوں نے یہ کام کیا، جبکہ اس آدمی نے وہ بات نہیں کہی یا اس نے وہ کام نہیں کیا، تو یہ بھی گناہ ہے۔ لیکن اگر یہ معاملہ خاتم النبیین رحمت للعالمین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کوئی بات نہیں کہی، اور کوئی شخص یہ کہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ بات کہی، یا یہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کوئی کام نہیں کیا، اور کوئی شخص یہ کہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے وہ کام کیا، تو یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کی سزا میں وہ شخص دوزخ میں جا سکے گا۔ ایسے بدترین شخص کا انجام دوزخ کا ٹھکانہ ہوگا۔ بزرگان محترم، یہ حدیث ہم سے مطالبہ کرتی ہے کہ جب بھی ہم یہ کہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ جملہ کہنے سے پہلے مکمل طور پر تحقیق کر لیں کہ کیا واقعی یہ بات رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں کہی ہے۔ اسی طرح جب بھی ہم یہ بات کہیں کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا، تو اس کام کے کرنے کی امت کو اطلاع ہم کریں تو اس سے پہلے تحقیق کر لیں کہ واقعی آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی حیات مبارکہ میں وہ کام کیا تھا۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، یوں ہی الٹپ کہہ دے، پیغمبر کی طرف کوئی ایسی بات منسوب کرے جو بات پیغمبر نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں کہی ہے، یا ایسے کام کو نبی کی طرف منسوب کرے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام کیا، جبکہ پیارے پیغمبر نے وہ کام نہیں کیا، تو اس کو جان لینا چاہیے کہ اس کے لیے اس حدیث میں یہ وعید بیان کی گئی ہے کہ وہ دوزخ میں داخل ہوگا۔ اس لیے جان بوجھ کر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی بات منسوب نہ کریں، جس کا انجام بدترین ہوگا۔ دوسری حدیث،
بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من كذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار متفق علیہ۔ جو شخص جان بوجھ کر میری طرف جھوٹی بات منسوب کرے تو وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے۔ جو حدیث ہم نے پہلے بیان کی ہے اسی کے لگ بھگ یہ بھی الفاظ کا فرق ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں میں نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے تھے کہ میرے متعلق کوئی جھوٹی بات کہنا عام لوگوں سے متعلق جھوٹ بولنے کی طرح نہیں ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ حدیث سے متعلق اس اہم ترین بات کو پوری ذمہ داری سے سنے، اور یہ بات جان لے کہ اگر کوئی مسلمان کسی عام آدمی سے متعلق جھوٹ بول لے تو اس کے ایمان پر فرق نہیں پڑے گا، لیکن اگر سید المرسلین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ بات کو منسوب کرے تو اس کا یہ بدترین عمل اس کے ایمان پر اور اس کی آخرت پر اثر انداز ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صرف پیغمبر کی طرف صرف انہی باتوں کو منسوب کرنے کی توفیق بخشے جو باتیں پیغمبر نے کہی، اور پیغمبر کی طرف انہی کاموں کو منسوب کرنے کی توفیق بخشے جو کام پیغمبر نے اپنی زندگی میں انجام دیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔